کھانے کے لیے عزت نفس کا خیال ہے نا؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ لیکن کھینی کے لیے عزت نفس کا کوئی خیال نہیں ہے تھوڑا سا. سگریٹ کے لیے تو کیا یہ سگریٹ، پان، بیڑی، کھینی کھانے سے زیادہ اہم ہو گئی ہے؟ تو دو جنبے اللہ نے ہم کو آپ کو عطا فرمائے. خوب توجہ رکھیے گا. ایک ہے جنبہ ذاتی اور ایک ہے جنبہ عرضی. جنبہ ذاتی کیا ہے؟ کہ جس سے انسان اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا. وہ صفت ہے آدمی کی، مر جائے گا مگر اس سے اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتا. جیسے کھانا، پانی پینا، یہ انسان کا ذاتی پہلو ہے. مر جائے گا، کھانے سے الگ نہیں ہو سکتا. مر جائے گا، پانی سے الگ. اس کے مقابلے میں آتا ہے جنبہ عرضی. چاہے جتنی اہمیت کا حامل ہو، اگر قوت ارادی مضبوط ہے تو اپنے آپ کو اس سے جدا کر سکتا ہے. اگرچہ بادی النظر میں ابتدائی مرحلے میں کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ عرضی جنبہ ذاتی جنبے پر حاوی ہو گیا ہے، لیکن بات وہی ہے. اگر اپنے مثال دے دوں، اب بمبئی سے چلے صاحب پشپک جو سب سے اچھی ٹرین کہی جاتی ہے، وہ بھی صاحب 15 گھنٹے لیٹ ہو گئی. تو وہ راستے میں جو کچھ قیمہ پوری لے کے چلے تھے 15 گھنٹے تاخیر کی بنیاد پہ سب ختم ہو گیا. راستے میں بھوپال پڑتا ہے، اسٹیشن کے پاس ایک اچھی خاصی جماعت ہے مومنین کی، میں امام باڑے کے، جو بالکل اسٹیشن پہ رہتے ہیں. وہاں ان کو فون کر دیا، بھائی 20 گھنٹہ ٹرین لیٹ ہے، کچھ لے آؤ. وہ بیچارے اسٹیشن پر گرم گرم جو ہے وہ کھانا لے کے پہنچ گئے. سامنے 2-3 لوگ اور بیٹھے ہیں اور وہ بھی مومن ہے، ادھر ادھر نہیں کھاتے، گھر کا ہی لے کے چلتے ہیں. بھوک ان کو بھی لگی ہے، دل چاہ رہا ہے. میں نے بھی کہا آئیے بسم اللہ، تعارف ہو گیا تھا نا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بھوک لگی ہے مگر آدمی غیرت مانع ہے. کھانا ختم ہو گیا. میں کھینی نہیں کھاتا ہوں، مثال دے رہا ہوں. اس کے بعد صاحب میں نے ڈبیا نکالی مثلا، اور وہ کھینی نکالی. جیسے ہی تو ان کی بھی کھینی ختم ہو گئی تھی. کہنے لگا کہ مولانا صاحب ذرا زیادہ بنائیے گا، ہے نا. یا سگریٹ کے لیے سائڈ میں نکلے، یہ سمجھ گئے کہ مولانا کی سگریٹ بھی آئی ہے لگتا ہے کھانے کے ساتھ. ادھر کنارے گئے کہ مولانا صاحب ایک مل جائے گی. کھانے کے لیے عزت نفس کا خیال ہے نا؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ لیکن کھینی کے لیے عزت نفس کا کوئی خیال نہیں ہے تھوڑا سا. سگریٹ کے لیے تو کیا یہ سگریٹ، پان، بیڑی، کھینی کھانے سے زیادہ اہم ہو گئی ہے؟ بظاہر دیکھنے میں لگتا تو ہے، لیکن اگر انسان کی قوت ارادی مضبوط ہو تو وہ جب چاہے ان چیزوں کو ترک کر سکتا ہے. ہو گئی نا بات؟ تو اب میرے خیال میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا. 2 پہلو ہیں ہمارے، ایک ذاتی ایک عرضی. ذاتی کیا ہے؟ جس سے اپنے آپ کو ہم الگ. عرضی وہ ہے کہ جب چاہیں، اگر قوت ارادی مضبوط ہے، اپنے آپ کو الگ. ایک بزرگ تھے مرحوم آیت اللہ حجت، نام نہیں سنا، مدرسہ حجتیہ سنا ہوگا آپ نے. مرحوم آیت اللہ حجت چین اسموکر تھے. اٹیک ہوا، تہران ہاسپٹل پہنچے. ڈاکٹر نے کہا کہ صاحب آپ کے سینے کے لیے مضر ہے. انہوں نے کہا یار سینہ چاہتے ہی اس لیے ہے کہ سگریٹ پی سکیں، جب سگریٹ نہیں پی سکتے تو سینہ رہ کے کرے گا کیا؟ ڈاکٹر نے کہا کہ صاحب میرا کام تھا بتانا، بقیہ آپ جانیے. تو انہوں نے پوچھا مضر ہے؟ کہا جی ہاں مضر ہے. کہا تو اب نہیں پیوں گا. اس کے بعد سے ہاتھ نہیں لگایا. آپ جانتے ہیں آج کل متولی شپ کے لیے کیا کچھ ہنگامے نہیں ہوتے، یہ دوڑ وہ دو. ہمارے فیض آباد میں ایک صاحب تھے جو ہے وہ مقبرے کے متولی ہو گئے، اور انہوں نے طے کیا کہ آج سے سگریٹ نہیں پئیں گے. یہ خود ان کا بیان کیا ہوا. شام کو جب پلٹے آج سے سگریٹ، اسی زمانے میں کچھ ان کی تولیت کے خلاف کام شروع ہو گیا. وہ بیچارے بھاگے ہوئے لکھنؤ آئے. سگریٹ آج ہی چھوڑی ہے، اور اس میں 10 مرتبہ وقف بورڈ کا جانا آنا نیچے. جب واپس گئے کہنے لگے بہت دل چاہ لاؤ ایک لگا لیں، مگر میں نے کہا نہیں تو نہیں. صحیح بول رہا ہوں نا؟ یہی ہے، نہیں تو کیوں؟ قوت ارادی مضبوط ہے، جب چاہیں چھوڑ